یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور نہ ہی تمہاری اولاد کوئی بھی چیز تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ چاہے تمہارا مال ہے، چاہے تمہاری اولاد ہے، یا دنیا کی کوئی بھی چیز ہے، وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، یعنی پنج گانہ نمازوں سے یا قرآن پاک سے، ذکر اللہ سے مختلف اقوال مراد لیے گئے ہیں، مختلف چیزیں مراد لی گئی ہیں۔ ایک قول کے مطابق اس سے پنج گانہ نماز ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے قرآن کریم کا پڑھنا اور سمجھنا مراد ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے جو ہے وہ عمومی ذکر مراد ہے، دائمی، کہ تمہاری زبان پر جو ہے وہ ذکر الہی جاری رہنا چاہیے، اور خاص کر مال کا ذکر پہلے کیا اور اولاد کا ذکر بعد میں کیا، کہ عمومی طور پر مال جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے زیادہ غافل کرتا ہے بنسبت اولاد کے۔ اور ایک وجہ یہ کہ تم اولاد کی وجہ سے کہیں مال کے اتنے حریص نہ ہو جانا کہ حلال اور حرام کی تمیز ہی ختم کر بیٹھنا، تو وہ اولاد بھی تمہارے لیے ہلاکت کا سبب ہے، وہ تمہارا مال بھی تمہارے لیے ہلاکت کا سبب ہے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تم اپنی اولاد کی خیر خواہی کرتے ہوئے اور ان کے لیے مال جمع کرنے میں اتنے حریص نہ ہو جانا کہ تم حلال حرام کی تمیز ختم کر کے اپنا پرائے کا حق جو ہے اس کی تمیز ہی ختم کر دیں۔ آج کل زیادہ مسئلہ یہی ہے نا کہ ہماری اولاد جو ہے وہ مالدار ہونی چاہیے، وہ غریب نہ ہو، اور اتنا جمع کرتے ہیں مرتے دم تک جو ہے وہ انہی کی فکر ہی رہتی ہے، اپنی فکر نہیں رہتی کہ میں نے جہاں جانا ہے وہاں میں نے کیا تیاری کی ہے اور وہاں میرا کیا بنے گا، اس چیز کی فکر نہیں ہوتی۔ بس میرا حق ہے تو پھر بھی آنے دیں، اگر ہمسائے کا حق ہے تو پھر بھی آنے دیں، میرا حصہ ہے تو پھر بھی مجھے مل جائے، اگر کسی اور کا ہے تو وہ بھی مجھے ہی مل جائے۔ کیوں؟ تاکہ میں مالدار ہو جاؤں اور میری اولاد کو جو ہے وہ فقر اور فاقہ جو ہے وہ تنگی اس کو دیکھنی نہ پڑے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آپ جتنا بھی جمع کر لیں، جس بھی غریب کا حق مار لیں، وہ غریب تو خاموش ہو کر زندگی گزار لے گا، لیکن اللہ کا نظام عدل تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ قبر میں تم سے سوال ہوگا ہی ہوگا، اور قبر سے ابھی تمہاری جان چھوٹے گی نہیں کہ آخرت کے سوالات شروع ہو جائیں گے۔ اور مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ ہر بندے سے 5 سوال کیے جائیں گے، اور ان میں سے 2 سوال یہ ہوں گے کہ مال کہاں سے حاصل کیا، اپنا تھا، پرایا تھا، حلال تھا، حرام تھا، اپنا حق لیا ہے یا دوسروں کا حق بھی مار لیا ہے۔ تگڑے بندے کی یہی عادت ہوتی ہے کہ جناب ماڑے بندے پر جو ہے وہ ظلم کرنا اور اس کا حق مار لینا، کیوں کہ وہ بیچارہ شور شور کر کے خاموش ہو جائے گا، اور یہ اپنا بڑا پن دکھاتے ہوئے اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اس کو ہڑپ کر لے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ قبر میں بھی اس کے متعلق پوچھا جائے گا، کیوں کہ اعمال صالحہ کی بنیاد پر ایمان کامل کی بدولت ہی انسان قبر میں سوالات کا صحیح جواب دے سکے گا۔ اگر نہ ایمان کامل ہے نہ اعمال صالحہ ہیں تو بندہ چاہے جتنا مرضی چالاک کیوں نہ ہو، قبر میں اس کو سوالوں کے صحیح جواب اس سے نہیں بن پڑیں گے، اور جب قبر کے سوالات صحیح نہیں ہوں گے تو عذاب میں مبتلا ہوگا۔ ابھی اس عذاب سے جان نہیں چھوٹی ہوگی کہ میدان محشر قائم ہو چکا ہوگا۔ عذاب قبر جو ہے وہ قیامت تک جاری رہنا ہے نا، اور جیسے ہی قیامت قائم ہوگی اس عذاب سے نکلے گا، حشر کے عذاب میں مبتلا ہو جائے گا، اور ابھی حشر کے عذاب سے جو ہے وہ نکلنے والا ہوگا تو پھر جو ہے وہ جہنم کا دائمی عذاب اس کا منتظر ہوگا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً ان سے کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ ہدیہ دیا کہ آپ اس ہدیے کو قبول فرما لیں، فرمایا مجھے حاجت نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ آپ کو حاجت نہیں ہے تو چلو اپنی اولاد کے لیے لے لیں، فرمایا کہ میں اپنی اولاد کے لیے کیوں لوں،
اگر میری اولاد اچھی ہوئی تو وہ خود کما لے گی، اور اگر بری ہوئی تو میں ان کے لیے کما کر جمع کر کے کیوں رکھ کے جاؤں، تاکہ وہ میری کمائی سے جو ہے وہ گناہ کریں۔ نیک ہوں گے تو خود کما لیں گے، برے ہوں گے تو کم از کم میرے مال کے ساتھ وہ برائی کو فروغ تو نہیں دیں گے۔ اور اپنی اولاد کو مالدار چھوڑ کے جانا، وہ یوں سمجھیں کہ اپنی اولاد کی صلاحیتوں کو مار کر جانا ہے، ان کو کمانے کی جو ہے وہ صلاحیت ان کی ختم ہو جاتی ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ جناب کافی سارا مال پڑا ہے، کمانے کی ضرورت نہیں ہے، بس عیاشی میں اس کو جو ہے وہ خرچ کریں، صرف کریں، اور اپنی زندگی جو اگر وہ مالدار نہ ہوتے تو اتنی گناہوں بھری نہ ہوتی جتنے مالدار ہونے کی وجہ سے گناہوں بھری ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کا تجربہ ہے، لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اگر مال کم ہو تو آخرت کی فکر کچھ نہ کچھ ہوتی ہے، نیکی کی فکر ہوتی ہے۔ جتنا مال زیادہ بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی جو ہے وہ گناہوں کی بھی کثرت ہوتی چلی جاتی ہے، سوائے چند ایک کہ جنہیں اللہ محفوظ رکھے۔ تو فرمایا تمہاری اولاد، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کریں کہ تم اپنے مال کی فکر میں لگے ہوئے ہو۔ اس میں سارے وہ روزگار شامل ہیں، چاہے آپ دکان پر ہیں، نماز کا ٹائم ہو چکا ہے، آپ گاہک کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہے ہیں تاکہ میں یہ خرید و فروخت مکمل کر لوں پھر جاتا ہوں، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ آپ جو ہے وہ کسی بھی کام میں مصروف ہیں اور ذکر اللہ کا ٹائم ہو چکا ہے اور آپ ذکر الہی سے جو ہے وہ غافل ہیں اور وہ چیز غفلت کا سبب بن رہی ہے، تو وہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو پھر بھی ایسا کرے، بتانے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود پھر بھی ایسا کرے کہ دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دے۔ ساری زندگی ہماری مال کماتے ہی گزر گئی ہے نا، ہم مجھ سمیت اپنے گریبان میں جھانکیں کہ میں نے دین کے لیے کیا کیا ہے، میں نے اپنی ذات کے لیے کیا کیا ہے۔ اولاد کے لیے تو میں نے گھر بھی بنا لیے، زمینیں بنا لی، جائیدادیں بنا لی، رقبے بنا لیے، ان کے لیے پرسکون زندگی کا سارا انتظام کر لیا۔ میں اپنے گریبان میں دیکھوں کہ میں نے اپنی آخرت میں پرسکون زندگی کے لیے کتنا کچھ کیا ہے، جب کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ عارضی ہے اور یہ فانی ہے، یہ جیسے تیسے گزر کر اس نے ختم ہو ہی جانا ہے، اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ دائمی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم دنیا کے مقابلے میں اپنی آخرت کی فکر زیادہ کرتے، مسلمان پر یہی لازم تھا اور مسلمان کے لیے یہی ضروری تھا، لیکن افسوس کہ ہم جہاں عارضی طور پر سانس لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ہم نے زیادہ محنت کی ہے، اور جہاں جا کر ہم نے ہمیشہ رہنا تھا اس کے لیے ہماری محنت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو اس کے باوجود بھی ایسا کرے کہ مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ ہی نہ کرے، نہ نمازوں کی پرواہ، نہ جناب کوئی جمعہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی جو ہے وہ عید پر حاضر ہو جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کو مسجد کا پتہ ہی نہیں ہے کہ مسجد کس چیز کو کہا جاتا ہے اور وہاں کیا ہوتا ہے۔ آپ اپنی علاقے میں ہی دیکھ لیں کہ کتنی آبادی ہے اور مسجد میں کتنے آتے ہیں، مسجد میں کتنے آتے ہیں، ان کی کیا مصروفیت ہے، یا اولاد کے ساتھ مصروف ہیں یا مال میں مصروف ہیں، یہی دو چیزیں ہیں۔ اور فرمایا کہ مال کی محبت تو اپنی حال کی پرواہ نہ کرے اور اولاد کی خوشی کے لیے راحت آخرت سے غافل ہو جائے، اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے کہ میری اولاد جو ہے وہ مجھ سے راضی رہیں، میں اپنی اولاد کے لیے کچھ کر جاؤں، میں کچھ کر جاؤں، تو جو پھر بھی دین کو اہمیت نہیں دے رہا، ذکر الہی سے وہ غافل ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی خاص کر لوگ یہی جو ہے وہ خسارہ اٹھانے والے ہیں، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں، اور انہوں نے دنیا فانی کے پیچھے دار آخرت کی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ ہی نہ کی۔ تو اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ مال کمانے سے پہلے، حاصل کرنے سے پہلے اس چیز کا خیال رکھے کہ آیا میں جو حاصل کر رہا ہوں یہ میرے لیے حلال بھی ہے یا نہیں۔ اگر حرام ہے تو چھوڑ دے، چاہے وہ جتنا مرضی ہے اس کو ترک کر دے۔ اگر وہ مال کو اپنا رہا ہے اور آخرت کی فکر نہیں کر رہا، فرمایا یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور اگر حاصل کر لیا ہے حلال کا، اس پر بھی لازم ہے کہ اس کو خرچ کہاں کیا ہے، یہ اس سے سوال ہوگا۔ اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو جس طرح حلال ذریعے سے کمایا ہے اسی طرح حلال کاموں پر خرچ کرے۔
حلال کی کمائی حرام کاموں پر خرچ کرنا یہ بھی گناہ ہے، اور حرام کمانا اور اس کو تو ویسے ہی گناہ ہے، وہ تو ویسے ہی مسلمان کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ تو دنیا کا مال جو ہے وہ اسی وجہ سے کسی بزرگ کا قول ہے کہ دنیا کے مال کا کیا کیا جائے، حلال کمائیں تو حساب ہے، حرام کمائیں تو عذاب ہے، کسی صورت معافی تو نہیں ہے نا۔ تو اس لیے اپنے مال کے زیادہ حریص ہو جانا، آپ کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، جتنا آپ کا نصیب ہے وہ آپ کو مل کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی بھی جاندار نہیں ہے مگر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے۔ اس نے اپنے کرم اور فضل سے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ میں ہر ایک کو اس کا رزق عطا فرماؤں گا۔ جو کیڑے مکوڑوں کو رزق عطا فرما سکتا ہے، کتوں کو رزق عطا فرما سکتا ہے، جانوروں کو رزق عطا فرما سکتا ہے، پرندوں کو رزق دے رہا ہے، حضرت انسان ہے کہ اس کا اللہ پر جو ہے وہ توکل اور بھروسہ ہی نہیں ہے، اور اس وجہ سے وہ حلال حرام کی تمیز جو ہے وہ چھوڑے بیٹھا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ حلال حرام کی جسے تمیز نہیں ہے، جس مال حلال میں حرام شامل ہوا تو وہ بھی حرام ہوا، اور حدیث پاک میں ہے کہ حرام سے پلا ہوا بدن جو ہے وہ جنت کا مستحق نہیں ہے، وہ عذاب نار کا زیادہ مستحق ہے۔ حرام مال سے پلا ہوا جسم عذاب جہنم کا مستحق ہے، اور جس نے اپنے پیٹ میں حرام کا لقمہ اتارا، نہ اس کی عبادت قبول ہے نہ اس کی دعا قبول ہے، اور اس سے دل اتنا جلدی مردہ ہوتا ہے کہ شاید ہی کسی چیز سے ہو، اور اس حرام کے اثرات صرف اسی تک نہیں رہتے بلکہ آگے اس کی نسل تک بھی چلتے ہیں، اس کی نسل تک بھی حرام کے اثرات چلتے ہیں۔ تو اس لیے حلال کو اہمیت دی جائے اور اپنے حق پر جو ہے وہ کفایت کی جائے اور توکل کیا جائے اور بھروسہ کیا جائے، حرام کی طرف ہرگز نہ بڑھا جائے اور کسی کے حق کو مارنے کی کوشش ہرگز نہ کی جائے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہمارے ہی دیے ہوئے میں سے کچھ ہمارے راستے میں خرچ کر لو، ہمارے ہی دیے ہوئے میں سے ہمارے راستے میں کچھ نہ کچھ خرچ کر لو، جو صدقات واجب ہیں وہ ادا کرو، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، صاحب نصاب ہو، زکوٰۃ ادا کرو، کیوں نہیں کرتے؟ اور جو صدقات واجبہ ہیں ان کو ادا کرنا مسلمان پر لازم ہے اور واجب ہے۔ تو ہمارے ہی دیے ہوئے میں سے رزق میں سے جو ہے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے پھر وہ کہنے لگے اے میرے رب، تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی، مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دی کہ میں صدقہ دیتا اور میں صالحین میں شامل ہو جاتا، میں نیکوں میں جو ہے وہ شامل ہو جاتا، مجھے تھوڑی سی مہلت جو ہے وہ اور دے دی جاتی۔ تو اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فرمان ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو صاحب نصاب ہیں اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اور ان پر حج فرض ہو چکا ہے اور وہ حج جو فریضہ ہے اس کو ادا نہیں کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس شخص کے پاس مال ہو اور اس نے زکوٰۃ نہ دی، یا حج کی طاقت رکھتا ہے اور حج ادا نہیں کیا، اسی کی حالت میں وہ مرنے لگے تو مرنے کے وقت وہ زندگی کی طرف لوٹنے کی درخواست کرتا ہے اور کہتا ہے کاش میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا اور میں حج کر لیتا، میں صدقہ کر لیتا، اپنے اوپر جو صدقات واجبہ ہیں، زکوٰۃ لازم ہے، ساری زندگی کا میں حساب بنا لوں اور جلدی جلدی میں زکوٰۃ ادا کر لوں۔ لیکن اس وقت ایسا نہیں ہوگا۔ جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنے زکوٰۃ کا حساب رکھیں، سال میں ایک دفعہ دینی ہے اور وہ بندے پر لازم ہے، پھر مرتے ہوئے اگر تمنا کریں گے کہ مجھے مہلت مل جائے، میں ساری زندگی کا حساب بنا لوں اور ساری زندگی کی زکوٰۃ ادا کر دوں، تو مہلت نہیں ملے گی، اس وقت جو ہے مہلت ادا نہیں کی جائے گی۔ اس وجہ سے ہر سال کوشش کی جائے جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنے مال کی زکوٰۃ مستحقین تک لازمی طور پر پہنچائیں، اور پھر مرتے ہوئے اگر مہلت مانگیں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا،
اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت عطا نہیں کرے گا۔ مرتے ہوئے چاہے جتنی مرضی آپ تمنا کر لیں، آپ جتنی مرضی جو ہے وہ خواہش کر لیں اور جتنی مرضی جو ہے وہ آرزو کر لیں، ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اذا جاء اجلھا، جب اس کا وعدہ آ جائے گا تو کسی کو بھی ایک لمحے کے لیے بھی مہلت عطا نہیں کی جائے گی۔ یعنی جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے عمر آپ نے وہی گزارنی ہے۔ جو لوح محفوظ میں آپ کا رزق لکھا ہوا ہے آپ کو ملنا وہی ہے۔ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس رزق کو حلال طریقے سے حاصل کر لیں یا اپنے عمل سے حرام کر لیں۔ وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ مجھے یاد آیا کہ آپ گھوڑے پر سوار تھے اور بہترین لگام اس کو ڈالی ہوئی تھی، تو نماز کا ٹائم ہوا، آپ نے ایک بندے کو بلایا کہ تم میرے سواری کا خیال کرو اور میں نماز پڑھ لوں۔ جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گئے یا جہاں بھی نماز پڑھی تو جاتے ہوئے سوچا کہ چلو میں واپسی پر اس کو جو ہے وہ 2 درہم دے دوں گا، مثال کے طور پر 2 روپے یا جو بھی اس وقت کا سکہ تھا، میں 2 درہم اس کو دے دوں گا۔ اور نماز پڑھی، نماز پڑھ کر واپس آئے تو گھوڑا کھڑا ہے اور اس کی لگام بھی نہیں ہے، جس کے ذمہ لگایا تھا وہ بھی نہیں ہے۔ اس نے لگام دیکھا کہ پیاری لگام ہے، اس کو نکالا اور دوڑ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھ ہوا کہ یہ کیا معاملہ، میں نے تو اس کو 2 درہم دینے تھے لیکن یہ پہلے ہی جو ہے وہ اس نے جلدی کی۔ اپنی سواری پر سوار ہوئے بازار گئے کہ میں پہلے لگام تو لوں، کیونکہ جب تک جانور کی لگام نہیں ہے اس کو کنٹرول کرنا مشکل ہے۔ تو جا کر لگام خریدنے کے لیے بازار میں پہنچے تو آپ کی ہی لگام بازار میں لٹک رہی ہے۔ کیا دیکھتے ہیں، جا کر پہچانا اور کہا کہ یہ لگام مجھے چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ آپ مولا کائنات ہیں، آپ لینا چاہتے ہیں تو لے جائیں، ابھی ابھی میرے پاس بندہ جو ہے وہ بیچ کر گیا ہے، 2 درہم میں نے خریدی ہے، 2 درہم میں ہی آپ لے جائیں۔ 2 درہم میں آپ نے خرید لی اور یادگار جملہ ارشاد فرمایا کہ یہی 2 درہم جو میں نے تمہیں دینے تھے وہ حلال ہونے تھے، اور تو نے جلدی کی اور وہی 2 درہم کمائے اور حرام کے کمائے۔ بندے کا جو رزق مقدر ہے وہ اس کو مل کر ہی رہنا ہے۔ بندہ اپنے عمل کے ذریعے اپنے رزق کو حلال بھی کر لیتا ہے، حرام بھی کر لیتا ہے۔ تو اس لیے اپنا حصہ حاصل کریں، حلال طریقے سے کمائیں، جلدی نہ کریں۔ آپ جلدی کریں گے اور حرام کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے، ملنا آپ کو وہی ہے۔ ملنا وہی ہے، نصیب سے زیادہ آپ نہیں کما سکتے، نصیب سے زیادہ آپ کو نہیں مل سکتا۔ آپ کوشش کریں، کمانے کی محنت کریں، آرزو کریں، جستجو رکھیں اور کاوش کریں، سارا کچھ کریں، لیکن آپ کو ملنا وہی کچھ ہے جو آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ نے اپنے مقدر کے رزق کو جو ہے وہ حرام طریقے سے حاصل کرنا ہے یا حلال طریقے سے حاصل کرنا ہے۔ اگر وہ تھوڑا دیر انتظار کر لیتا، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آتے تو وہی 2 درہم اس کو اجرت کے طور پر ملتے، مزدوری کے طور پر وہ اس کے لیے حلال ہوتے، اور آخرت میں جو ہے وہ آزمائش سے بھی جو ہے وہ بچ جاتا اور عذاب سے بھی بچ جاتا۔ لیکن ایسا ہم بھی نہیں کرتے، ہمیں بھی جلدی ہے کہ ہم راتوں رات امیر ہو جائیں، چاہے ساری کائنات کا مال ہمارے ہاتھ آ جائے اور ہم ساری دنیا پر قبضہ کر لیں اور ساری دنیا ختم ہو جائے، میں اکیلا رہ جاؤں، ساری دنیا میرے کنٹرول میں رہ جائے۔ ہر بندے کی یہی خواہش ہے۔ تو یہ جو مصیبت ہے یہ بہت خطرناک ہے اور آخرت میں اس پر بہت زیادہ گرفت ہے۔ تو فرمایا کہ مرتے ہوئے اگر تم مہلت مانگو گے تو تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے، اللہ تمہارے کام جو ہے وہ جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی کہ ایک شخص نے حضور سے آ کر عرض کیا، پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کون سی خیرات سب سے بہتر ہے؟ میں خیرات کروں، اللہ کے راستے میں خرچ کروں تو کون سی خیرات سب سے بہتر ہے؟ فرمایا کہ ایسی حالت میں خیرات کرنا سب سے افضل ہے جب کہ تم تندرست ہو اور مال کی محبت بھی رکھتے ہو، چاہتے بھی ہو کہ میرے پاس مال ہو، تم کو مفلس ہو جانے کا اندیشہ بھی ہو، تمہیں خطرہ بھی ہو کہ اگر میں نے خرچ کیا تو یار غریب ہو جاؤں گا اور مال کم ہو جائے گا، اور مالداری کی خواہش مند ہو اور اتنی تاخیر نہ کرتے چلے جاؤ تم جو ہے کہ جان ہلک میں آ جائے، اتنی تاخیر نہ کرتے چلے جاؤ،
اور اس وقت تم کہو کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو، وہ وارث تو جو ہے وہ اس مال کا مالک ہو ہی چکا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ تمہاری بہترین خیرات وہ ہے کہ جب تم تندرست ہو، تمہیں خود مال کی ضرورت ہے، تمہیں خود مال کی محبت ہے، اور تمہیں غربت کا خطرہ بھی ہے، غربت کا اندیشہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی خواہشات کو مار کر صرف اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ سب سے زیادہ جو ہے پسندیدہ اور سب سے بہترین خیرات ہے۔ اور قرآن کریم نے بھی کہا ہے نا، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم ہرگز نیکی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ حتیٰ تنفقو، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، اس چیز کو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو پھر ہی جا کر جو ہے وہ تمہیں نیکی کی اصل اور نیکی کا کمال نصیب ہوگا۔ اور اگر دیکھا کہ یہ نوٹ کہیں بھی چلنے والا نہیں ہے، یہ فقیر کو دے دیتے ہیں، یہ مسجد میں ڈال دیتے ہیں، یہ مدرسے کو دے دیتے ہیں، تو یہ نیکی جو ہے وہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی وہ ہے کہ جو آپ کی پسندیدہ چیز ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اور پھر جو ہے وہ آپ کو نیکی کا کمال نصیب ہوگا۔ اور مرتے ہوئے اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اتنا مال فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے دینا، وہ بیچارہ یتیم تھا، مجھے یاد نہیں رہا، میں ٹائم نہیں ملا، نہیں دے سکا، اس کو دے دینا، مرتے ہوئے اگر آپ وصیت کرتے ہیں تو آپ کے اپنے مال میں آپ کا حکم صرف 1/3 تک قابل قبول ہوگا۔ یہ وصیت کا باقاعدہ حکم ہے۔ اگر کسی بندے پر موت قریب ہے تو وہ اپنے مال میں صرف 1/3 سے کم یا زیادہ سے زیادہ 1/3 تک وصیت کر سکتا ہے۔ 1/3 3 روپے اس کے ترکے میں ہے مثال کے طور پر، تو وہ صرف 1 روپے کی وصیت کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اب میں مر رہا ہوں اور میں کہوں میرا سارا مال وہ یتیموں مسکینوں میں خرچ کر دینا، کوئی قابل قبول نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ صرف 1 روپے یا اس سے بھی کم تک جو ہے وصیت جائز ہے 3 روپے میں سے، تو سارا مال جو ہے وہ اس کی وصیت کے طور پر خرچ نہیں کیا جائے گا، صرف 1/3 تک وصیت کی جائے گی اور اسی پر ہی عمل کیا جائے گا۔ کسی نے 1/3 سے زیادہ وصیت کی ہے، وہ وصیت قابل قبول اور قابل عمل ہی نہیں ہے۔ یہ سارا تفسیر جو آپ نے سنی ہے، یہ ایک قول کے مطابق ہے، مفسرین کی ایک جماعت ہے کہ یہ سارا مضمون مسلمانوں کے متعلق ہے، مومنین کے متعلق ہے، لیکن مفسرین کی ایک جماعت اور ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ مضمون ٹوٹل منافقین کے خلاف ہے۔ کس طرح؟ کہ یا ایھا الذین آمنو، اے زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، دل سے ایمان قبول کرو، اور تم اپنے مال اور اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جاؤ۔ تم جو ہے وہ اپنی اولاد پر غرور کرتے ہوئے اور اپنے مال پر غرور کرتے ہوئے تم ایمان کو ٹھکرائے بیٹھے ہو، ایمان کو بھلائے بیٹھے ہو۔ باز آؤ، یہ اولاد بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنی، تمہارا مال بھی تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ ذکر اللہ یعنی ایمان کامل کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، یہ تمہارے ساتھ رہے گا، یہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ اور جس نے ایسا کیا کہ اپنی اولاد پر بھروسہ کیا، اپنے مال پر بھروسہ کیا اور ذکر اللہ سے غافل رہا، یعنی اس نے منافقت بری ہی زندگی گزاری اور ایمان کامل کو اس نے جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کی، تو وہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں کہ نہ مال اس کے کام آنا ہے، نہ اولاد اس کے کام آنی ہے، اور اس بدبخت نے نہ ہی ایمان کامل کو جو ہے وہ حاصل کیا، تو دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوا، آخرت میں بھی ذلت جو ہے اس کا مقدر ہے۔ اور منافق کو ہی کہا جاتا ہے کہ تم اللہ کے دیے ہوئے میں سے جو ہے وہ ایمان قبول کرو پہلے، اور پھر اللہ کے دیے ہوئے میں سے رزق میں سے تم جو ہے وہ مستحقین پر اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ یہ کس لیے کہا گیا؟ کیونکہ پیچھے عبداللہ بن ابی نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ تم حضور کے ساتھیوں پر اپنا مال خرچ نہ کرو، اس وجہ سے انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی فکر کرو، حضور کے غلامی کی فکر نہ کرو۔ حضور کے غلاموں کو اللہ رزق عطا فرما ہی رہا ہے، تم اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنے مال اور اپنی اولاد پر گھمنڈ کرتے ہوئے ایمان سے محروم نہ رہو۔ تم ایمان حاصل کرو، اور ایمان حاصل کرنے کے بعد یہ جو تم نے کہا ہے کہ اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، اس سے توبہ کرو، باز آؤ، بلکہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ کیوں؟
کہ اگر تم جمع کرتے رہے اور اگر اسی حالت میں تم مر گئے تو مرتے ہوئے تمہیں لازمی طور پر احساس ہوگا کہ کاش ہم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے اور ہم جو ہے وہ نیکوں میں سے ہو جاتے، فصدقہ ہم صدقہ کرتے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور ہم انہی جیسے بننے کی کوشش کرتے جن کو ساری زندگی ذلیل کرتے رہے۔ آسان سا ترجمہ کہ صحابہ کرام کے خلاف ہم ساری زندگی بکواسات کرتے رہے، صحابہ کرام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہے، اب مرتے ہوئے صحابہ کرام پر خرچ کرنے سے ہم دوسروں کو منع کرتے رہے، اب مرتے ہوئے تمہاری یہ تمنا ہوگی کہ کاش ہم اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے اور کاش کہ ہم صالحین میں سے ہو جاتے، ہم صحابہ کرام میں سے ہو جاتے، ہم جو ہے وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل سکتے اور ہم جو ہے وہ صالحین میں شمار کیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا کہ تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی مہلت نہیں دی جائے گی، اور جب تمہارا وقت پورا ہوگا اس وقت تمہارا معاملہ ختم، اور اللہ رب العزت کو تمہارے سارے کرتوتوں کی خبر ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العزت تمہارے سارے کاموں سے باخبر ہے کہ تم زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اور دل میں جو ہے وہ کفر چھپائے بیٹھے ہو، اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، لہٰذا تم باز آؤ، ایمان دل سے بھی قبول کرو، اور تم اسلام کو نقصان پہنچانے کے بجائے، صحابہ کرام کو نقصان پہنچانے کے بجائے، حضور کو نقصان پہنچانے کے بجائے اسلام میں مکمل کے مکمل داخل ہو جاؤ، حضور کی جو ہے وہ صحیح انداز میں اتباع کرو، صحابہ کرام کی محبت اپنے دلوں میں رکھو اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر تم بھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ اور اگر منافقت پر ہی مرے تو تم سے بڑا کوئی بھی نقصان اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ سورہ منافقون مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا